میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس نئے ایپیسوڈ میں. میرا نام اشرف اقبال ہے اور اس ایپیسوڈ میں جیسے کہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے یاسر ہاشمی ہمارے ساتھ ہیں اور کومل سید ہمارے ساتھ ہیں اور یہ دونوں ہماری مدد کریں گے ان دا پاتھ آف ڈسکوری in the field of graph theory and algorithms. Yasir specializes in psychology of learning and Komal is a typical learner. اس میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کو پڑھانے کی بجائے ٹیچ کرنے کی بجائے ہم آپ کو سوچنے کے مختلف طریقے بتائیں، سوچنے کے انوویٹو طریقے بتائیں، یوزنگ آئیڈیاز آف میتھمیٹکس، یوزنگ آئیڈیاز آف لرننگ، کامن سینس اینڈ جنرل ریزننگ. تو اس سارے سفر میں میں آپ کو میتھمیٹکس کے کچھ آئیڈیاز دوں گا، تھنکنگ ہمیں یاسر دیں گے اور کامن سینس اور ریزننگ ہمیں کومل دیں گی. اور جیسا کہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہم آگے پڑھیں گے ان ایپیسوڈس کے اندر، ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ایک دوسرے سے سوال پوچھیں. کبھی یاسر سوال پوچھ رہے ہوں گے، کبھی کومل سوال پوچھ رہی ہوں گی، کبھی میں ان سے سوال پوچھ رہا ہوں گا. ان سوالوں کے ذریعے ہی ہم اپنا ڈسکوری کا سفر آگے بڑھائیں گے. تو آپ کو کچھ جواب مل جائیں گے ان کے اندر، لیکن زیادہ تر ہم سوال پوچھ رہے ہوں گے اور ان سوالوں کے اندر وہ ساری انفارمیشن موجود ہوگی جس کے ذریعے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں گے. تو اب ہم اپنا ایپیسوڈ، یہ نیا ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں. آج کا پرابلم ہم کچھ اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک شہر ہے، اس شہر میں کچھ سڑکیں ہیں، چوراہے ہیں، اس شہر میں کچھ چوراہے ہیں. اگر ہم کوئی راستہ تلاش کرنا چاہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک، تو وہ راستہ کچھ سڑکوں سے گزرتا ہے، ان سڑکوں کے درمیان میں کچھ چوراہے آتے ہیں. اب آج میری کوشش یہ ہے کہ میں ایک میسج جو بہت ہی اہم میسج ہے وہ اپنے دوستوں کو بھیجنا چاہتا ہوں جو شہر کے دوسرے کونے پہ موجود ہیں. جب میرا میسنجر وہ میسج لے کے جائے گا تو وہ کچھ سڑکوں سے گزرے گا، کچھ چوراہوں سے گزرے گا، وہ ایک راستہ بنائے گا اپنا. کومل آج بلونگ کر رہی ہیں ایک اینیمی کیمپ کے ساتھ اور ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے میرا میسنجر، میرا میسج میرے دوستوں تک نہ پہنچا سکے. تو اب ان کا کام یہ ہے، جو کہ کوئی اچھا کام نہیں ہے لیکن بہرحال وہ یہ ہے کہ یہ جس راستے سے میرا میسنجر گزر کے جا رہا ہے اس راستے کی ایک سڑک کو یہ ڈسٹروائے کر دیں گی. اور راستے کی ایک سڑک کو ڈسٹروائے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ راستہ ایجز سے مل کے بنا ہے اور چوراہے ورٹیسز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو یہ ایک ایج کاٹ دیں گی گراف کے اندر سے. گراف اس شہر کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، تو جب وہ ایج کٹ جائے گی تو وہ راستہ ختم ہو جائے گا. اب میری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں ایک میسنجر بھیجنے کی بجائے 2 میسنجر بھیج دوں اور ایک میسنجر ایک راستے سے گزرے جبکہ دوسرا میسنجر دوسرے راستے سے گزرے. اور مجھے اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ دونوں راستے کچھ اس قسم کے ہوں کہ ان میں سے کوئی ایج بھی کامن نہ ہو، کوئی سڑک بھی کامن نہ ہو. اگر ان میں سے ایک سڑک بھی کامن ہو گئی تو مجھے معلوم ہے کہ کومل بہت انٹیلیجنٹ ہے، وہ صرف ایک ایج کو کاٹ کے یا ایک سڑک کو ڈسٹروائے کر کے دونوں راستے ختم کر دیں گی. تو مجھے اپنے 2 میسنجر 2 ایسے راستوں سے بھیجنے چاہیے کہ ان میں سے کوئی راستے میں بھی کوئی بھی ایج کامن نہ ہو. گراف تھیوری کی ٹرمینالوجی میں ان 2 راستوں کو، جن 2 راستوں میں کوئی ایج بھی کامن نہ ہو، ان کو ایج ڈسجوائنٹ راستے کہا جاتا ہے، ایج ڈسجوائنٹ پاتھس کہا جاتا ہے. ہم ایسے پاتھ بھی سوچ سکتے ہیں جن میں کوئی چوراہا کامن نہ ہو یا جن میں کوئی ورٹیکس کامن نہ ہو، ان راستوں کو ہم ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھس کہتے ہیں. تو اس وقت میرا پرابلم یہ ہے کہ میں کسی طریقے سے 2 ایسے راستے تلاش کروں جن کے درمیان کوئی ایج کامن نہ ہو اور اپنے 2 میسنجرز کو ایک ہی میسج لے کے روانہ کر دوں، اس امید پر کہ ہو سکتا ہے کومل وہ دونوں راستے تباہ کرنے کے قابل نہ ہوں. جبکہ ان کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ کسی نہ کسی طریقے سے میرے میسنجرز میرے دوستوں تک نہ پہنچ پائیں. اب ہم کومل سے پوچھتے ہیں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو اس سارے سینیریو کے اندر، اس سارے مسئلے کے اندر کیا ہے. مجھے پورا پاتھ ڈسٹروائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک ایج نکالنے سے وہ پاتھ ڈسٹروائے ہو جائے گا.
نوئنگ اشرف ہی از ویری پشی ہی ول دین فائنڈ اندر پاتھ. تو مجھے تیار ہونا چاہیے کہ میں اس پاتھ کا بھی ایک ایج ڈسٹروائے کرنے سے اس پاتھ کو ڈسٹروائے کر دوں. ان شارٹ میرے پاس فائنائٹ ریسورسز ہیں کہ جن سے میں ایجز اڑا سکوں نیٹ ورک گراف میں. تو مجھے چاہیے کہ میں یہ جلدی کروں اور ایفیشینٹ طریقے سے کروں تاکہ اشرف اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکیں. تو اس کا مطلب کچھ اس طرح سے ہوا کہ میرا پرابلم یہ ہے کہ میں نہ صرف 2 ایج ڈسجوائنٹ پاتھ تلاش کرنے کی کوشش کروں بلکہ ایک گراف کے اندر سے یہاں سے وہاں تک جہاں میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے پاتھ تلاش کرنے کی کوشش کروں، وہ میکسیمم پاتھ تلاش کرنے کی کوشش کروں جو سارے کے سارے ایج ڈسجوائنٹ ہوں، اور یہ اس امید پہ ہو کہ کومل کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوں گے کہ وہ سارے پاتھس کی کوئی نہ کوئی ایج ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کرے. کومل کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے میرا میسنجر میرا میسج لے کے میرے دوستوں تک نہ پہنچنے پائے، تو اس کی کوشش یہ ہوگی کہ یہ کم سے کم ایجز کو ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کرے، لیکن یہ سارے پاتھس کو کسی نہ کسی طرح ڈسٹروائے کر دے، ان سارے پاتھس کو جن پاتھ پہ میرا میسنجر میرے دوستوں تک میسج لے کے جا رہا ہے. تو یاسر آپ اس مسئلے کو، میرے مسئلے کو اور کومل کے مسئلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ 2 پرابلمز نظر آ رہی ہیں. ایک آپ کی پرابلم ہے میکسیمائزیشن پرابلم. یو ہیو ٹو فائنڈ دا میکسیمم نمبر آف ایج ڈسجوائنٹ پاتھس in any given graph, and Komal's problem is a minimization problem. If she didn't have a resource constraint, then it would not be a problem. She would destroy every edge in a graph. But given these constraints, she has a minimization problem. She wants to destroy the minimum possible number of edges that will destroy all possible paths between the 2 source vertex and the destination vertex. تو آپ نے یاسر بالکل صحیح سمجھنے کی کوشش کی ہے. تو اب اس پرابلم کا جو حل ہوگا وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ ہمیں کوئی ایسی ایفیشینٹ ٹیکنیکس نکالنی پڑیں گی کہ میرا مسئلہ بھی حل ہو جائے اور کومل کا مسئلہ بھی حل ہو جائے. میرا مسئلہ حل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دیر شوڈ بی این ایفیشینٹ وے، دیر شوڈ بی این ایفیشینٹ الگورتھم ٹو فائنڈ آؤٹ آل ایج ڈسجوائنٹ پاتھس فرام دس پلیس ٹو دا پلیس ویئر مائی فرینڈز آر سٹنگ. We should be able to design an algorithm which can find all these edge disjoint paths. What is Komal's problem? کومل کا پرابلم بھی ہم ایک الگورتھم کے ذریعے ایک الگورتھم کو ڈیزائن کر کے حل کر سکتے ہیں، اور کومل کا پرابلم یہ ہے کہ شی وانٹس ٹو فائنڈ آؤٹ منیمم نمبر آف ایجز وچ if destroyed will disconnect myself from my friends. اب گراف تھیوری کے اندر، گراف تھیوری اینڈ الگورتھمس کے اس کورس کے اندر اس طرح کے مسائل کو جس میں ہمیں کوئی الگورتھم ڈیزائن کرنا ہوتا ہے الگورتھمس کہتے ہیں. وی ہیو گراف تھیوری اینڈ الگورتھمس. تو یہ الگورتھمس کا پارٹ ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ الگورتھمس کے اندر ایک ان پٹ ہوتی ہے اور ایک آؤٹ پٹ ہوتی ہے، اور وہ الگورتھم جو ہے وہ اس ان پٹ کو ایفیشینٹلی آؤٹ پٹ میں ٹرانسفارم کر دیتا ہے. تو اس میں ضروری بات یہ ہے کہ مجھے جلدی سے معلوم ہو جائے کہ وہ کون کون سے راستے ہیں جن پہ میں اپنے میسنجرز بھیج سکتا ہوں. میں زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتا. اسی طرح سے کومل زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتی. وہ چاہتی ہیں کہ جلدی سے ٹائم میں جلدی سے کم ٹائم کے اندر جو ہمارا الگورتھم ہے وہ ان کو یہ بتا دے کہ وہ کون سی ایجز ہیں جن کو اگر ہم ڈسٹروائے کر دیں تو وہ پاتھ سارے ڈسٹروائے ہو جائیں گے. تو اب الگورتھم جو ہوتا ہے وہ ان پٹ کو آؤٹ پٹ میں ٹرانسفارم کرتا ہے اور ایفیشینٹلی کرتا ہے، کم ٹائم میں کرتا ہے. کومل آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں؟ میرے کیس میں جو ان پٹ ہے وہ ایک گراف یا نیٹ ورک ہے جس کو میں نے الگوریدم کے اندر ان پٹ کرنا ہے، اور آؤٹ پٹ جو ہے وہ منیمم نمبر آف ایجز ہے جو الگوریدم مجھے بتاتا ہے کہ اگر ڈسٹروائے کروں گی تو آپ کے سورس اور ڈیسٹینیشن ورٹیکس کے درمیان سارے پاتھ ڈسٹروائے ہو جائیں گے. میرا الگوریدم جو ہے وہ فاسٹ ہونا چاہیے تاکہ میں یہ میسیجز جلدی جلدی روک سکوں، اور میرا الگوریدم ایگزیکٹ بھی ہونا چاہیے تاکہ کوئی بھی سٹیپ اس میں مجھے ایمبیگوس نہ لگے. اور تیسری بات جو یہ ہے وہ یہ کہ کوئی پاتھ ایسا بچ نہ جائے جس سے اشرف اپنا میسج ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج سکے، یعنی کہ وہ الگوریدم سارے پاتھ نکالے اور کریکٹلی نکالے تاکہ میں وہ پاتھ ڈسٹروائے کر سکوں جو سورس اور سنک ورٹیکس کے درمیان بن رہے ہیں یا ہیں. آپ اس کے بارے میں یاسر کچھ کہنا چاہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ
ایگزیکٹ الگوریتھم ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی میں اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ٹھیک ہے ایفیشنسی کی تو بات مجھے سمجھ آتی ہے کہ ٹائم منیمم لگے, یہ ایگزیکٹ کی بات جو ہے از اٹ پاسبل کہ کوئی الگوریتم ایسا ہو جو کبھی کام کرے کبھی نہ کرے, الگوریتم کا کوئی موڈ ہو تو کام کرے, موڈ ہو تو وہ فیل ہو جائے؟ ہاں یاسر, یہ موڈ کی بات آپ نے مزیدار کہی. ایسا تو خیر نہیں ہوتا کہ الگوریتھم کا کبھی موڈ اچھا ہوتا ہے کبھی موڈ خراب ہوتا ہے, لیکن ایسا ضرور ہوتا ہے کہ کچھ انپٹس کے لیے ایک الگوریتھم ایک صحیح آؤٹ پٹ دیتا ہے اور کچھ انپٹس کے لیے ایک الگوریتھم صحیح آؤٹ پٹ نہیں دیتا. لیکن ایسے الگوریتھمس کو ہم نان ایگزیکٹ الگوریتھمس کہتے ہیں, یا دوسرے الفاظ میں ہم ان کو ہیورسٹک الگوریتھمس کہتے ہیں. اس کورس میں ہم زیادہ تر الگوریتھمس وہ والے پڑھیں گے جن کو ایگزیکٹ الگوریتھمس کہا جاتا ہے. ایگزیکٹ الگوریتھمس میں غلط جواب دینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ کو تمام طرح کی انپٹس کے لیے آپ کے الگوریتھم کو جواب صحیح دینا ہے. آپ کے موڈ کی لائکنگ یا ڈس لائکنگ کی کوئی گنجائش اس میں نہیں ہے. جس ٹائم پہ بھی آپ اس کو ایک انپٹ دیں گے اور جیسے بھی انپٹ دیں گے وہ آپ کو صحیح جواب دے گا. تو ہم اس کا مطلب یہ کہ ایگزیکٹ الگوریتھمس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اور کومل کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. جو بھی الگوریتھم ہم یہاں ڈیزائن کریں گے ان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے وہ ایگزیکٹ الگوریتھم ہوگا, اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہوگی. اب اس میں دو تین چیزیں سوچنے والی ہیں. اگر ہم ایک ایسا الگوریتھم ڈیزائن کر لیں اور کومل اس الگوریتھم سے فائدہ اٹھا کے وہ منیمم نمبر آف ایجز نکال لے جن کو ڈسٹروائے کرنے سے سارے پاتھس ڈسکنیکٹ ہو جائیں میرے درمیان اور میرے دوستوں کے درمیان, تو وہ کچھ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے جیسے کوئی بلیک باکس ہو اور کومل نے اپنا انپٹ اس بلیک باکس کے اندر ڈالا اور اس میں سے وہ پاتھ نکل آئے. اس قسم کا صورتحال اس کورس میں نہیں ہونی چاہیے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو الگوریتھم کا ہر پارٹ میننگ فلی سمجھ آنا چاہیے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ الگوریتھم میں یہ سٹیپ ہے اور یہ سٹیپ ہے اور یہ سٹیپ ہے, اور یہ مختلف سٹیپس ہمیں اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کس طرح مددگار ثابت ہو رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر سٹیپ کے بارے میں آپ کو کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ یہ کیا کام کر رہا ہے ایک اوور آل گول کو اچیو کرنے کے لیے. اس میں کوئی جادو کا امپریشن نہیں ہونا چاہیے کہ یار یہ مجھے بات سمجھ تو نہیں آتی, یہ کام تو صحیح کر رہا ہے, یہ کام تو صحیح کر رہا ہے, لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیسے کر رہا ہے, کوئی جادو ہو رہا ہے بیچ میں. وہ جادو والا حساب کتاب بالکل نہیں ہونا چاہیے. اب اس میں دو تین اور باتیں بھی امپورٹنٹ ہیں کہ اگر آپ واقعی کسی الگوریتھم کی خوبصورتی کو اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ اس کو صحیح طرح سے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. آپ کے لیے یہ ممکن ہو کہ آپ سمجھ سکیں کہ یہ الگوریتھم کتنے کیوٹ طریقے سے, کتنے مزیدار طریقے سے اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور یہ الگوریتھم کیا اتنے ہی مزیدار طریقے سے کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ اس کو میننگ فلی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میننگ فل انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ انشور کر سکیں کہ ہاں آپ واقعی اس الگوریتھم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا سمجھ سکے ہیں. وہ کون سے حالات ہیں جو ہمیں اوائڈ کرنے چاہیے جن کی وجہ سے میننگ فل انڈرسٹینڈنگ رک جاتی ہے یا اس میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں. تو پھر سوال ہمیں یاسر سے پوچھنا چاہیے, یہ ان کا سبجیکٹ ہے, کہ میننگ فل انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. میننگ فل انڈرسٹینڈنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ جب آپ ہمارے لیکچرز دیکھ رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو کن چیزوں کا آپ کو بھی خیال رکھنا چاہیے, کن چیزوں کا ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے تاکہ میننگ فل انڈرسٹینڈنگ ہو سکے. یاسر, آپ ہمیں میننگ فل انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں کچھ بتائیے. ان جنرل میننگ فل لرننگ کے 3 کمپوننٹس ہوتے ہیں اور 3 ریکوائرمنٹس. نمبر 1, اگر آپ کو کوئی آئیڈیا سمجھ آ گیا, کوئی کانسیپٹ آپ نے میننگ فلی انڈرسٹینڈ کر لیا, تو یو شوڈ بی ایبل ٹو ریکگنائز ایگزامپلز آف دیٹ کانسیپٹ ان دا ریئل ورلڈ. یہ نہ ہو کہ آپ ویسے تو سوال تو حل کر سکیں لیکن جب دنیا میں آپ اسی کانسیپٹ کا ایگزامپل دیکھیں تو آپ اسے پہچان نہ سکیں. یہ ایک ہو گیا. دوسرا,
جب آپ میننگ فلی کسی چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو آپ کے دماغ میں ایک امیج آتا ہے، ایک ماڈل بنا ہوتا ہے، اور یہ جو آئیڈیا ہے، جو نالج بیس ہے، یہ آپ کی باقی نالج سے بھی کنیکٹڈ ہوتا ہے. تو یعنی آپ کو پتہ ہو کہ اگر آپ نے ایک نیا الگوریدم سیکھا ہے تو وہ باقی الگوریدمز سے فرق کس طرح ہے، ان میں سملیرٹیز کیا ہیں. اگر گروپس آف الگوریدمز ہیں جو جن کی ایک دوسرے سے ایک تعلق ہے، ایک ریلیشن شپ ہے، تو یہ کہاں پہ اس طرح فٹ ہوتا ہے. تو یہ دوسرا حصہ ہو گیا کہ نالج، یور نیو نالج اف اٹس میننگ فلی لرنڈ should be incorporated and joined with other knowledge. The final component of it is that you should be able to create new knowledge کہ آپ بوقت ضرورت ماڈیفائی کر سکیں اپنے آئیڈیاز کو، ایکسٹینڈ کر سکیں. تو یہ ان جنرل 3 چیزیں ہوتی ہیں جو میننگ فل ہوتی ہیں، میننگ فل لرننگ ہوتی ہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے یاسر، آپ نے بڑی اچھی باتیں ہمیں بتائیں، لیکن دیکھیں ہمارا جو پرابلم سینیریو ہے وہ بڑا مختلف ہے اس وقت. ہمارا پرابلم یہ ہے، اس میں میرا پرابلم یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پاتھس تلاش کرنا چاہ رہے ہیں یہاں سے اپنے دوستوں کے درمیان، وہ پاتھس جو سارے ایج ڈسجوائنٹ ہوں، اور ہم میکسیمائز کرنا چاہیں. ہم ایک ایسا الگوریتھم ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں جس کے ذریعے وہ سارے پاتھس ہمیں مل جائیں. کومل کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ان پاتھس کو ڈسٹروائے کرنا چاہ رہی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ منیمم نمبر آف ایجز اس کو پتہ چل جائیں جن کو وہ ڈسٹروائے کر دے تو وہ سارے پاتھس ختم ہو جائیں. اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس سینیریو کے اندر جس میں ایک میکسیمائزیشن پرابلم ہے، آپ نے خود ہی کہا، اور ایک منیمائزیشن پرابلم ہے کومل کا، اس سینیریو کے اندر میننگ فل لرننگ کی کیا ڈیمانڈز ہوں گی؟ اوکے، پہلی بات تو یہ کہ میننگ فل لرننگ کی ڈیمانڈز یہ ہوں گی کہ ان دونوں پرابلمس کو آپ سائڈ بائی سائڈ رکھیں. اور جب میں ان کو رکھتا ہوں اس طرح تو مجھے ایک سسپیشن سی ہوتی ہے کہ ان فیکٹ دیز آر ناٹ ٹو پرابلمس، دیٹ یو مائٹ بی ایبل ٹو ہیو ڈیزائن ون سولوشن دیٹ ول فٹ ٹو آف دیم. بٹ واٹ the basis for this suspicion is I can't say right now. آپ کے خیال میں یہ ایک ہی پرابلم ہے کیا؟ شبہ ہے مجھ پر، بٹ ابھی کھولیں گے تو پھر سمجھ آئے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میننگ فل لرننگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم کنیکشنز بنانے کی کوشش کریں ایسے کانسیپٹس کے درمیان جو لگتا نہیں کہ آپس میں ملتے جلتے ہیں، یا ایسے پرابلمس کے درمیان جن کا بظاہر کوئی آپس میں کنیکشن نہیں لگتا. مثال کے طور پہ آپ نے ابھی کہا کہ میکسیمم نمبر آف ایج ڈسجوائنٹ پاتھس اور منیمم نمبر آف ایجز وچ اف ڈسٹرائڈ ول ڈسکنیکٹ می فرام مائی فرینڈس. یہ 2 پرابلمس، میکسیمائزیشن پرابلم 1 اور منیمائزیشن پرابلم 2، آپ کے خیال میں ان کے درمیان ایک کنیکشن ہے، ایک تعلق ہے، بلکہ آپ تو ایک سٹیپ اور آگے جانا چاہ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ پرابلم ہی ایک ہے جبکہ یہ 2 مختلف پرابلمس ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میننگ فل لرننگ کا مطلب یہ ہے کہ مختلف کانسیپٹس کے درمیان ہم کنیکشن بنانے کی کوشش کریں، ہم تعلق بنانے کی کوشش کریں. آپ کا یہ خیال ہے؟ بالکل، ایبسلیوٹلی. کومل، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے آپ دونوں کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں. میرا پرابلم صرف یہ ہے کہ میں منیمم ایجز نکال سکوں جن کو ڈسٹروائے کرنے سے اشرف کے پاتھ ڈسٹروائے ہو جائیں. مجھے اشرف کا پرابلم سمجھنے کی کیوں ضرورت ہے؟ نہیں، آئی ڈس ایگری ود یو. دا پرابلم ود لرننگ از دیٹ when you have an idea then you got to make sure you have to connect it with as many other ideas as possible. اس کے بغیر کام نہیں چلتا، ورنہ it's like if you have a tool and you only know how to use it in one way وہ بہت نیرو ہو جاتی ہے. اس کے اندر سوچ کے اندر فلیکسیبلٹی نہیں رہتی اور سوچ کے اندر انوویشن کی کوئی پاسبلٹی بھی نہیں ہوتی. یاسر، آپ نے ہمیں صحیح بتایا کہ دیر از اے کنیکشن، ان فیکٹ دیر از اے کنیکشن بٹوین میکسیمم ایج ڈسجوائنٹ پاتھس فرام ہیئر ٹو مائی فرینڈس، جو کہ میرا پرابلم تھا، اینڈ بٹوین کوملس پرابلم وچ از فائنڈنگ منیمم نمبر آف ایجز جن کو ڈسٹروائے کرنے سے سارے پاتھس ختم ہو جاتے ہیں. اب یہ جو ہم نے کنیکشن بنایا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ اس طرح کے کنیکشنز ہم بے تحاشا بنائیں گے گراف تھیوری کے اندر، اور ان کنیکشنز کو گراف الگوریتھمس اور تھیوری کے اندر ہم کہتے ہیں کہ یہ گراف تھیرمز ہیں، یہ تھیرمز کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، یہ گراف تھیوری کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. ہم نے گراف الگوریتھمس کی پہلے بات کی، یہ کنیکشنز جو ہیں یہ گراف تھیوری کے اندر آتے ہیں. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ
ہم نے کہا کہ میکسیمم نمبر آف ایج ڈسجوائنٹ پاتھس یہاں سے وہاں تک اور منیمم نمبر آف ایجز جو ہمیں ڈسٹروائے کرنی چاہیے، ان دونوں کا آپس میں تعلق ہے۔ گراف تھیوری میں ایک تھیورم ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ دونوں کوانٹیٹیز ایگزیکٹلی برابر ہیں۔ انفیکٹ مینجرز تھیورم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ دونوں کوانٹیٹیز ایگزیکٹلی برابر ہیں۔ ہمیں اس چیز کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ گراف تھیوری کے اندر یہ جو ہم سسپیکٹ کر رہے تھے، یاسر کو جو شک پیدا ہو رہا تھا یا شبہات پیدا ہو رہے تھے کہ یہ چیز اور یہ چیز ان کے درمیان کوئی تعلق ہے، یہ انفیکٹ ایک ہی چیز ہے، یہ شکوک اور شبہات آپ کے ذہن میں کیسے پیدا ہوں؟ ہم کیا کچھ کریں کہ آپ یہ شک کرنا شروع کریں کہ بھئی یہ کوانٹٹی یا یہ کانسیپٹ، اگرچہ اس کی شکل مختلف ہے، اس کا نام مختلف ہے، لیکن یہ اس کا اس دوسرے کانسیپٹ کے ساتھ یا دوسری کوانٹٹی کے ساتھ جس کا نام کچھ اور ہے، اس کے ساتھ ایک تعلق بنتا ہے۔ شک اور شبہات پیدا کرنا عام طور پہ ایک اچھا لفظ نہیں ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ لیکن یہاں پر ہم اس کو، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم یہ شکوک اور شبہات آپ کے پیدا کریں، اور یہ گراف تھیوری کے زمرے میں آتے ہیں۔ یاسر سے پوچھتے ہیں کہ آخر ان کے ذہن میں یہ شک کیسے پیدا ہوا؟ چلیں اگر ہم شک کی وجہ سے انٹیوشن کہیں تو وہ ایکسیپٹیبل زیادہ ہو جائے گا۔ ویری سمپلی انٹیوشن مجھے آئی تھی فرام دا ریئل ورلڈ ایگزامپل۔ آپ نے گراف کا ایگزامپل شہر کا دیا تھا، لیکن میں نے اسے روڈ نیٹ ورک کا ایگزامپل سمجھا، اور ریئل ورلڈ میں نے سوچا کہ اچھا کیا ہو سکتا ہے۔ ناردرن ایریاز میں کافی جاتا رہتا ہوں، اور مجھے احساس ہوا کہ ویسے تو بہت سارے روٹس ہیں جس کے تھرو ہم ناردرن ایریاز جا سکتے ہیں، لیکن دیر آر فکسڈ نمبر آف برجز اکراس ویریس ریورس۔ تو چاہے 5-6 الگ روڈ نیٹ ورکس ہوں، وہ برج ایک ہی کراس کرتے ہیں۔ تو اگر وہ برج ڈسٹروائے ہو جائے تو بیسکلی وہ پاتھ سارے ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کی بات جو تھی ایج ڈس جوائنٹ پاتھس والی، اور کومل کی جو بات تھی کہ منیمم نمبر آف ایجز، یہ برجز کے بارے میں سوچ کے مجھے شک ہوا، انٹیوشن ہوئی کہ ان کے درمیان ایک رشتہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کورس میں جیسے ہم آگے چلیں گے تو ہم 2 طرح کے مسائل ڈسکس کریں گے۔ ایک مسئلہ تو جیسے کہ یاسر نے کہا کہ ہم مختلف کانسیپٹس کے درمیان کنیکشن بنانے کی کوشش کریں گے، اور اس میں ہمیں آپ کی اور آپ سب لوگوں کی انٹیوشن کی ضرورت پڑے گی۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا آپ سے کہ ہم اس میں الگورتھم ڈیزائن کرنے کی کوشش کریں گے کچھ مسائل حل کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ میکسیمم نمبر آف ایج ڈسجوائنٹ پاتھس نکالنے کے لیے ہمارے پاس ایک ایفیشینٹ الگورتھم ہونا چاہیے، ایک سسٹمیٹک طریقہ ہونا چاہیے اس پرابلم کو سالو کرنے کا۔ الگورتھمس کو ہم ایکشن آئٹمس کہتے ہیں۔ ایکشن آئٹمس اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کچھ ان پٹ ہوتی ہے، اس کی آؤٹ پٹ ہوتی ہے، وہ الگورتھم اس ان پٹ کو آؤٹ پٹ میں ٹرانسفارم کرتا ہے، ایکشن ہو رہا ہوتا ہے اس کے اندر۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ٹومیٹو سوپ ہو۔ ٹومیٹو سوپ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی آپ کے پاس ٹومیٹوز ہونے چاہیے، اور کچھ مختلف اور چیزیں جو اس میں مکس کی جاتی ہیں وہ ساری ہونی چاہیے۔ تو گراف تھیوری میں ہم دونوں چیزیں کریں گے، ہم کنیکشن بھی بنائیں گے، اور ہم ٹومیٹو سوپس کی یا ٹومیٹو سوپ کی جیسے ریسیپی ہے ایسی اور ریسیپیز بھی ڈسکس کریں گے گراف پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے۔ تو کومل، تمہارا کیا خیال ہے ٹومیٹو سوپ کے بارے میں؟ اگرچہ ٹومیٹو سوپ تو مجھے پسند ہے، مگر اگر آپ کی ترکیب استعمال کی جائے تو ہمیں وہ چیز نہیں ملے گی جو آپ بناتے ہیں، کیونکہ آپ جو ریسیپی دیتے ہیں ٹومیٹو سوپ کی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت ساری چیزیں ایسی کرتے ہیں جو آپ فور گرانٹیڈ لیتے ہیں، وہ ایسی چیزیں جو مجھے ایٹ مائی فرسٹ اٹیمپٹ obvious نہیں ہوں گی۔ تو ایک الگوریدم جو ہے اس میں اس چیز کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، ایک الگوریدم کو ایگزیکٹ ہونا پڑتا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی سٹیپ جو ہے وہ ایمبیگوس نہ ہو، یا کوئی بھی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے اس کے اندر۔ چلیں اب ہم آگے چلتے ہیں، اور اگر آپ سلائیڈ پہ دیکھیں اس وقت تو آپ کو سلائیڈ پہ وہ سارے ٹاپکس نظر آ رہے ہیں ڈائیگرامس کی شکل میں جو اس چیپٹر میں ہم ڈسکس کریں گے۔ سلائیڈ کی ٹاپ پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمیں ایک نیٹ ورک نظر آ رہا ہے، ہمیں ایک گراف نظر آ رہا ہے۔ اس گراف میں 2 اسپیشل نوڈز ہیں، ایک ایس نوڈ ہے اور ایک ٹی نوڈ ہے، اور ہم ایس سے ٹی تک میکسیمم نمبر آف ایج ڈسجوائنٹ پاتھس نکالنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے ہم آگے چلیں گے، آپ کو یاد ہے کہ یہ پرابلم میرا پرابلم تھا
کہ کسی طریقے سے ہم میکسیمم نمبر آف ایج ڈسجوائنٹ پاتھس نکال سکیں. اس کے ساتھ والی ڈائیگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی گراف کے اندر ہم منیمم کٹ نکالنے کی کوشش کریں گے جو کومل کا پرابلم تھا. نیکسٹ سلائیڈ میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہم ایک نیٹ ورک فلو کا پرابلم سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم میکسیمم فلو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں ورٹیکس ایس سے ورٹیکس ٹی کی طرف. اس میں جو ایج ویٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ کیپیسٹیز ہیں. اسی طرح سے دوسرے گراف کے اندر سلائیڈ کے اوپر ہم منیمم فلو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ میکسیمم فلو پرابلم اور منیمم فلو پرابلم دونوں بڑے اہم پرابلمس ہیں نیٹ ورک فلوز کے اندر. اگر آپ تھرڈ سلائیڈ دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک ویٹڈ بائی پارٹائٹ گراف دکھایا گیا ہے. اس میں ہم ایک میکسیمم ویٹڈ میچنگ نکالنا چاہتے ہیں بائی پارٹائٹ گرافس کے اندر. تو یہ پرابلم بھی ہم سالو کریں گے اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا آپ لوگوں کے لیے ویژولائز کرنا کہ یہ پرابلم جو ہے یہ ایک فلو پرابلم میں ٹرانسفارم ہو جاتا ہے. اگر آپ فورتھ سلائیڈ دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ ہم ایک گراف کے اندر مختلف شارٹیسٹ پاتھس نکالنے کی کوشش کریں گے فرام ورٹیکس ایس، فرام اے اسپیشل ورٹیکس، فرام اے سورس ورٹیکس ٹو اے ڈیسٹینیشن ورٹیکس. یہ پرابلم بھی کنٹینیویشن ہے ان پرابلمس کی جو اس چیپٹر میں ہم کریں گے. تو یاسر آپ کا ان سارے ٹاپکس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ سارے ٹاپکس ہم چیپٹر 5 کے اندر کریں گے. میرا تو سر گھوم گیا جی یہ سن کے. مائی کنسرن ایکچولی از ٹو بی سیریس فار اے سیکنڈ. the concern is that this is a very large amount of material. I think in most textbooks it would cover several chapters, and we have to be very careful what prior knowledge we require from students in order to understand all this. کیونکہ اگر کہیں بھی when you're climbing a step, one false step and the whole system falls apart. So we've got to make sure that we spell out exactly what ingredients for this soup we need, and to make sure that every student has a solid knowledge of the basic building blocks that we need. Otherwise meaningful learning will be a big challenge. آپ کو یہ دیکھ کے بڑی حیرانی ہوگی اور یہ واقعی حیرانی کی بات ہے کہ ان سارے ٹاپکس کو ڈسکس کرنے کے لیے اور ڈسکرائب کرنے کے لیے جو پرائر نالج ہمیں چاہیے وہ بہت تھوڑی سی ہے. اور یہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہر ایپیسوڈ کے اندر ہم آپ کو پہلے اس پرائر نالج کے بارے میں بھی بتا دیں اور ڈیٹیل میں بتا دیں کہ دیکھیے آج کا ایپیسوڈ سمجھنے کے لیے اور میننگ فلی سمجھنے کے لیے آپ کو یہ پرائر نالج چاہیے. اب اگر وہ پرائر نالج چاہے وہ بہت تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ نے میننگ فلی لرن نہیں کیا، میننگ فلی انڈرسٹینڈ نہیں کیا، تو پھر آپ کے لیے آگے چلنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو یاسر میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، لیکن ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس سارے کو سمجھنے کے لیے جو پرائر نالج ہمیں چاہیے وہ بہت تھوڑی سی ہے اور اس کے بارے میں ہم ابھی بات کریں گے. آپ کچھ مزید کہنا چاہیں گے؟ So basically, I mean, I think we're talking about the entire chapter 5 of your book, Graph Theory and Algorithms. For all this information set, we need a limited number of tools. But obviously, I must emphasize again, students have got to know the tools really well, because it's like a carpenter. If you don't know how to use their tools, you can't make new and interesting ideas out of the prior knowledge, the prior ideas. تو پھر ٹھیک ہے، پھر ہم ایک طرف پرائر نالج کی بات کو مکمل کر لیں اور پرائر نالج کے بارے میں ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیں گے کہ یہ پرائر نالج آپ کو چاہیے. وہ اگر آپ نے میننگ فلی انڈرسٹینڈ کیا ہوا ہے تو پھر آپ آگے چل سکتے ہیں. اس کے بارے میں ہر ایپیسوڈ کے اندر ہم ہمیشہ پرائر نالج سے شروع کریں گے. تو اس میں پرائر نالج جو آپ کو چاہیے اس میں کچھ آپ کو کانسیپٹس چاہیے، کچھ آپ کو ڈیفینیشنس چاہیے اور وہ زیادہ نہیں ہیں، اور کچھ آپ کو الگوریتھمس چاہیے. وہ الگوریتھمس یا ان کو ہم ٹولز کے طور پہ استعمال کریں گے، ان کو ہم پروسیجرز کے طور پہ استعمال کریں گے، لیکن ان کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے، ان کو ہم صرف استعمال کریں گے. تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پرائر نالج ہمیں کانسیپٹس کی شکل میں چاہیے اور پرائر نالج ہمیں ٹولز کی شکل میں چاہیے جو ہمارے کچھ چھوٹے موٹے مسائل حل کر دیں. مثال کے طور پہ ہمیں پرائر نالج کی 4 موٹی موٹی کیٹیگریز چاہیے. فائنڈنگ اے پاتھ بٹوین 2 vertices in a graph. اب پاتھ ایک کانسیپٹ ہے. جب ہم پاتھ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک تصویر بننی چاہیے جس میں ایک جگہ سے آپ دوسری جگہ جا سکتے ہوں
نہ تو کوئی ورٹیکس ریپیٹ ہونا چاہیے اس پاتھ میں اور نہ ہی کوئی ایج ریپیٹ ہونی چاہیے اس پاتھ میں. اس پاتھ کا نکالنے کا طریقہ بھی آپ کو آنا چاہیے. وہ ٹول کی بات ہم کرتے ہیں. تو جب ہم پاتھ کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک کانسیپٹ ہے. جب ہم پاتھ نکالنے کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک ٹول ہے. اسی طرح سے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ واٹ از اے سائیکل ان اے گراف. یہ ایک کانسیپٹ کی لیول پہ ہم بات کر رہے ہیں. سائیکل ایک جگہ سے آپ چلتے ہیں گراف میں, کیا یہ ممکن ہے کہ اس جگہ سے چلتے ہوئے بغیر کسی ایج کو دوبارہ ٹریورس کیے ہوئے اور بغیر کسی ورٹیکس کو دوبارہ ٹریورس کیے ہوئے آپ واپس پہنچ سکتے ہیں جہاں سے آپ چلے تھے؟ یہ تو کانسیپٹ ہے سائیکل کا. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس ایسا ٹول ہے اور وہ ہونا چاہیے. پرائر نالج میں ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ایسا الگوریتھم ہے جس کے ذریعے آپ کسی گراف میں ایک سائیکل نکال سکتے ہیں, پرووائڈیڈ ایک سائیکل اس میں ایگزسٹ کرتا ہو. تیسرا جو کانسیپٹ ہمیں چاہیے وہ ہے شارٹیسٹ پاتھ کا. ایک جگہ سے, ایک شہر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جانے کا سب سے چھوٹا راستہ کون سا ہے, چھوٹا راستہ نکال کیسے سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کوئی ٹول آپ کے پاس ہونا چاہیے اور وہ ٹول آپ کو یاد ہے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تو شارٹیسٹ پاتھ کیا ہونا چاہیے, شارٹیسٹ پاتھ کو نکالنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. لاسٹ کانسیپٹ جو ہمیں چاہیے پرائر نالج کے اندر وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک نیگیٹو سائیکل کیا ہوتا ہے. ایک گراف کے اندر جس میں نیگیٹو ایج ویٹس ہوں, ایک نیگیٹو سائیکل کیا ہوتا ہے. وہ نیگیٹو سائیکل نکالنے کا آپ کے پاس طریقہ بھی ہونا چاہیے. تو چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ نیگیٹو سائیکل اور شارٹیسٹ پاتھ اور سائیکلز اور پاتھ ان اے گراف, یہ سارا جو پرائر نالج کا ہم نے ذکر کیا. کومل, آپ کو یاد ہوگا کہ الگوریتھمس میں ہم نے یہ چیزیں پڑھی تھیں. یہ چیزیں بڑا امپورٹنٹ ہیں کہ ہم ان کو ایک دفعہ ریوائز کر لیں اور ہمیں کانفیڈنس ہونا چاہیے ان چیزوں کو استعمال کرنے کے بارے میں. تو اب یہ جو سلائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں آپ یہ مجھے بتائیں کہ ایس سے ٹی تک کوئی سا پاتھ بھی مجھے انڈیکیٹ کر دیں اور ساتھ مجھے یہ بھی بتائیں کہ اس پاتھ کا ویٹ کتنا ہے, بیکاز آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک ویٹڈ گراف ہے سلائیڈ کے اندر. اس گراف میں اگر ہم پاتھ نکالنا چاہیں تو ہم ورٹیکس ایس سے ورٹیکس اے اور پھر ورٹیکس سی اور پھر ورٹیکس ٹی تک پہنچ سکتے ہیں. اس پاتھ کا جو ویٹ ہے وہ سارے ایجز کے ویٹ کو سم کرنے سے آ سکتا ہے. مثلا ایس سے اے تک کا ویٹ 10 ہے, اس کو اگر ہم اے سے سی تک کے ویٹ میں ایڈ کریں تو ہمارے پاس 40 آتا ہے. اس 40 کے اندر ہم سی سے ٹی تک کا ویٹ ایڈ کریں تو ہمارے پاس 80 آتا ہے. یعنی اس پاتھ کا ٹوٹل ویٹ 80 ہے. آپ کے خیال میں کیا یہ شارٹیسٹ پاتھ ہے ایس سے ٹی تک؟ کومل, کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں, یہ شارٹیسٹ پاتھ تو نہیں ہے, لیکن یہ پاتھ ہے. اگر شارٹیسٹ پاتھ نکالنا چاہیں تو ہم سارے پاتھ کو کمپیئر کریں گے اور ان کے ویٹس کا جو سب سے منیمم نمبر آئے گا اس کو ہم شارٹیسٹ پاتھ کہیں گے. مثلا اس کیس میں جو شارٹیسٹ پاتھ ہوگا وہ ایس سے اے پھر ورٹیکس ڈی اور پھر ورٹیکس ٹی تک جانے کا جو راستہ ہے وہ شارٹیسٹ پاتھ ہے. اس کا جو سم ہے وہ 10 + 10 + 50 آتا ہے, یعنی کہ 70 آتا ہے, جو کہ شارٹیسٹ پاتھ ہے اس گراف میں. ٹھیک ہے, یہ تو آپ نے ہمیں کانسیپٹ بتا دیا کہ ایک پاتھ ایس سے ٹی تک کیا ہوتا ہے اور ایک شارٹیسٹ پاتھ ایس سے ٹی تک کیا ہوتا ہے. لیکن کومل, آپ کو یاد ہے کہ ہم نے مختلف الگوریتھمس بھی پڑھے تھے الگوریتھمس کے کورس کے اندر, شارٹیسٹ پاتھ نکالنے کے مختلف الگوریتھمس, ان کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیں گے؟ جی, شارٹیسٹ پاتھ نکالنے کے لیے بہت سارے الگوریدمز ہیں. مثلا جیسے کہ ڈائیکسٹرا الگوریدم. اگر یہ الگوریدم ہم گراف سے اپلائی کریں تو یہ ورک تو صحیح کرتا ہے, لیکن یہ صرف اس کیس میں فیل کرتا ہے جہاں نیگیٹو ایج ویٹس آ جاتے ہیں. اس کے بجائے اگر ہم بیلمن فورڈ استعمال کریں تو وہ نیگیٹو ایج ویٹس کے ساتھ ڈیل کر لیتا ہے کافی اچھی طریقے سے, مگر وہ بھی اس کیس میں فیل ہو جاتا ہے جب ہمارے پاس نیگیٹو ایج ویٹ سائیکلز آ جائیں. تو آپ کو ہم نے شارٹیسٹ پاتھ کے بارے میں ذکر کر دیا, ہم نے ایک پاتھ کے بارے میں بھی ذکر کر دیا. تو جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمیں سائیکل کا کانسیپٹ آنا چاہیے اور سائیکل نکالنے کا کانسیپٹ بھی آنا چاہیے. تو کومل پلیز اس سلائیڈ پہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس پہ آپ مجھے بتائیں کہ اس گراف میں سائیکل کن نوڈس کے درمیان مل کے بنا ہوا ہے. پہلے تو آپ کو سائیکل کانسیپٹ آنا چاہیے. سائیکل وہ راستہ ہے جو ایک نوڈ سے چل کے کسی دوسرے نوڈ تک جاتا ہے اور واپس پھر اسی نوڈ تک پہنچ جاتا ہے.
اس گراف میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس بہت ساری سائیکلز ہیں، جیسے کہ سائیکل سی سے چل کے اگر ہم ورٹیکس اے پھر ایس اور پھر ورٹیکس ڈی تک جائیں تو ہم واپس ورٹیکس سی تک آ سکتے ہیں وایا ورٹیکس ٹی۔ اس سائیکل کا ایک ویٹ بھی ہے جو کہ سارے ایجز کے ویٹس کو سم کرنے سے آتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہم نے سائیکل کا ذکر کیا اور آپ نے سائیکل کے ویٹ کا بھی ذکر کیا۔ تو اب آپ مجھے اس گراف میں بتائیے کہ کیا اس گراف میں کوئی پازیٹیو ویٹ سائیکل ہے، اور اگر پازیٹیو ویٹ سائیکل ہے تو اس کو پلیز انڈیکیٹ کر دیجیے، اور ساتھ ہی اس کے بعد نیگیٹو ویٹ سائیکل بھی بتائیے اور وہ بھی انڈیکیٹ کر دیجیے۔ اس گراف میں پازیٹیو ویٹ سائیکل ہم اسے کہتے ہیں جو کہ جس کا سم ہمارے پاس پازیٹیو آئے، جیسے کہ سائیکل جو بھی ہم نے انڈیکیٹ کی وہ ایک پازیٹیو سائیکل تھی، کیونکہ سارے ویٹس کا سم ایڈ کرنے سے ہمارے پاس -30 -10 +60 gives us 20۔ اگر ہم اس میں 50 ایڈ کریں تو ہمارے پاس 70 آتا ہے، اس میں سے 40 سبٹریکٹ کرنے سے ہمارے پاس 30 آتا ہے، یعنی کہ جو ہمارے پاس فائنل آنسر ہے وہ ایک پازیٹیو نمبر ہے، اس لیے ہم اس سائیکل کو پازیٹیو سائیکل کہتے ہیں۔ اس گراف میں اگر ہم ایک نیگیٹو سائیکل نکالیں تو ہم سی سے چلتے ہوئے ورٹیکس اے تک پہنچتے ہیں، پھر ورٹیکس ڈی تک آتے ہیں اور پھر واپس ورٹیکس سی تک پہنچ سکتے ہیں وایا ورٹیکس ٹی۔ اس گراف کا جو ویٹ ہے وہ -30 +10 which gives us -20۔ اگر اس میں ہم 50 ایڈ کریں تو ہمارے پاس 30 آتا ہے، لیکن جو آخری ایج ہے اس کا ویٹ -40 ہے۔ اگر ہم اس میں -40 ایڈ کریں تو ہمارے پاس -10 آتا ہے، یعنی کہ فائنل آنسر ہمارے پاس ایک نیگیٹو نمبر ہے، اس لیے اس سائیکل کو نیگیٹو سائیکل کہتے ہیں۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ ہم گرافس کے اندر ہم ایک سائیکل کا کانسیپٹ دیتے ہیں، سائیکل کو نکالنے کا کانسیپٹ دیتے ہیں، ہم ایک گراف کے اندر پازیٹیو سائیکل کی بات کرتے ہیں، وہ سائیکل جس میں تمام ایج ویٹس کا اگر ہم سم کریں سائیکل کے اندر تو وہ پازیٹیو آ جائے، جیسے کومل نے ابھی آپ کو بتایا۔ ہم نیگیٹو سائیکل کی بھی بات کرتے ہیں جس میں تمام ایج ویٹس کا سم اگر آپ لیں تو وہ ٹوٹل ملا کے نیگیٹو آتا ہے۔ کومل آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آخر ہم پازیٹیو اور نیگیٹو ویٹ سائیکلز کو ڈفرینشیٹ کیوں کرتے ہیں؟ ہم کسی بھی گراف میں پازیٹیو اور نیگیٹو ایج ویٹ سائیکلز اس لیے ڈفرینشیٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اگر ہم کسی بھی گراف پہ الگوریتم اپلائی کریں تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اس الگوریتم کی لمیٹیشن ہو سکتی ہے کہ وہ نیگیٹو ایج ویٹ سائیکلز پہ نہ کام کرے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر کسی بھی گراف میں کوئی سائیکل ہو تو اس سائیکل کی نیچر یعنی کہ اس کی ٹائپ ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ وہ نیگیٹو ہے یا پازیٹیو ویٹ سائیکل ہے۔ تو اب ہم نے اپنی پرائر نالج کا جو آپ کو چاہیے اس سارا کچھ سمجھنے کے لیے اس کا ہم نے ذکر کر لیا اور ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کر لیا، اور مجھے امید ہے کہ وہ آپ نے اپنی پرائر نالج کو ریفریش کر لیا ہوگا۔ تو اب ہم اپنا سفر کرنے کو تیار ہیں، اور سب سے پہلے ہم 2 مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک مسئلہ تو ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ میکسیمم نمبر آف ایج ڈسجوائنٹ پاتھس ایک ورٹیکس سے دوسرے ورٹیکس تک ہم نکالنے کی کوشش کریں گے، اور ہم ایک ایفیشینٹ الگوریتھم ڈیزائن کرنے کی کوشش کریں گے اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے۔ اسی طرح ہم کومل کا پرابلم بھی سالو کرنے کی کوشش کریں گے جس میں ہم منیمم نمبر آف ایجز کو نکالنے کی کوشش کریں گے کسی گراف میں، جن کو اگر ڈسٹروائے کر دیا جائے تو وہ گراف ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، میں اپنا میسنجر یہاں پہ میں موجود ہوں اپنے دوستوں کے پاس نہیں بھیج سکتا۔ ان دونوں پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے ہم ایفیشینٹ الگوریتھمس ڈیزائن کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ الگوریتھمس ڈیزائن کریں، ایک اہم بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ یہ کہ ہر الگوریتھم کو ہم ایک اسٹینڈرڈ فارمیٹ میں ایکسپریس کریں گے۔ اب آپ کو وہ سلائڈ پہ فارمیٹ نظر آ رہا ہے، اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم الگوریتھم کے نام سے شروع کرتے ہیں، اٹس الگوریتھم 5.1۔ ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ پہلا الگوریتھم ہم ڈیزائن کر رہے ہیں، ہم ڈسکور کر رہے ہیں کلاس کے اندر۔ اس کا نام ہے فائنڈ میکسیمم ایج ڈسجوائنٹ پاتھس فرام a special vertex S to another vertex T in a given directed graph D۔ اس کا کچھ انپٹ ہے اس الگوریتھم کا، اور وہ انپٹ کیا ہے؟ We have a directed graph D and we have 2 special vertices S and T۔ اس کا آؤٹ پٹ ہے، اور آؤٹ پٹ جیسا کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آؤٹ پٹ ہوگا میکسیمم نمبر آف ایج ڈسجوائنٹ پاتھس۔ اس کا بیسک آئیڈیا ابھی ہم نے ڈیزائن کرنا ہے، وہ ابھی ہم نے ڈیزائن نہیں کیا۔ اس کی ٹائم کمپلیکسٹی بھی ہم نکالیں گے۔ تو یہ ایک اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ ہے، سلائڈ پہ آپ کو نظر آ رہی ہے، جس میں ہم تمام الگوریتھمس کو ایکسپریس کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کو کسی بھی الگوریتھم کی ان پٹ اور آؤٹ پٹ کا
بخوبی علم ہو اس کو ڈیزائن کرنے سے پہلے. اگر آپ کو ان پٹ اور آؤٹ پٹ کا اچھی طرح سے علم نہیں ہے تو آپ کے لیے بہت پریشانی کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا اس کو ڈیزائن کرنے کے لیے, اس کو ڈسکور کرنے کے لیے. یاسر, آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر اٹ وڈ بی ہیلپ فل دس پوائنٹ, اگر ہم ایک کوئی ویژولائزیشن کر لیں تھوڑی سی, تو اگر آپ وداؤٹ obviously we don't know what the algorithm is like right now, لیکن if you just give me the input and output of an algorithm that will attempt to find all edge disjoint paths. اگر سلائڈ ہم دیکھ لیں اس کی. جی, آپ کو سلائڈ نظر آ رہی ہے. اس میں آپ کو ایک گراف دیا گیا ہے. یہ گراف ہم اس الگوریتھم کو دیں گے جو ہم ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہ الگوریتھم ایس سے ٹی تک تمام ایج ڈسجوائنٹ پاتھس نکالنے کی کوشش کرے گا. یہ آپ کو ان پٹ گراف ہے لیفٹ سائڈ پہ اور آؤٹ پٹ گراف ہے رائٹ سائڈ پہ. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ رائٹ سائڈ پہ الگوریتھم نے ریڈ پاتھ نکالا ہوا ہے, گرین پاتھ نکالا ہوا ہے اور بلو پاتھ نکالا ہوا ہے. تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ایک ان پٹ ہے ہمارے پاس اور وہ ان پٹ ٹرانسفارم ہو جاتی ہے ایک آؤٹ پٹ میں, اور یہ جو ٹرانسفارمیشن کا کام ہے یہ ہمارا الگوریتھم کرنا ہے. وہ الگوریتھم ابھی ہم نے ڈیزائن کرنا ہے. If I may point something out, میں نوٹس کر رہا ہوں کہ اس کے اندر ایج ڈسجوائنٹ پاتھ تو مجھے نظر آ رہے ہیں, لیکن کچھ پاتھ اس میں ایسے ہیں کیونکہ ایجز تو وہ کوئی نہیں شیئر کرتے لیکن ورٹیسز وہ شیئر کرتے ہیں. دس آئی تھنک ریفرز بیک ٹو ارلیئر, آپ نے کہا تھا کہ فرق ہوتا ہے بٹوین ایج ڈسجوائنٹ پاتھس اینڈ ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھس. تو یہاں پہ ایج ڈسجوائنٹ ہے, ورٹیکس شیئر ہو رہی ہیں. جی, اگر آپ دوبارہ سلائڈ پہ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو سب سے نیچے والا پاتھ ہے وہ ایس سے گزر کے ڈی پہ جا رہا ہے, اور ڈی سے وہ ایف پہ جا رہا ہے, ایف سے وہ جے پہ جا رہا ہے, اور جے سے وہ ٹی پہ جا رہا ہے. یہ پاتھ جو ہے یہ ایک ورٹیکس شیئر کر رہا ہے ایک پرانے پاتھ کے ساتھ, لیکن کوئی ایج یہ شیئر نہیں کر رہا. تو اس کی اجازت ہے, ہم اس وقت ایج ڈسجوائنٹ پاتھ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھ نکالنے کی کوشش نہیں کر رہے, وہ ہم اس کے بعد میں کریں گے. جی, اب یاسر, آپ ابھی بھی اگر آپ اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں اور ایک الگوریتھم ڈیزائن کریں, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اوکے, تو یہ پرائر نالج وارم اپ ہو گئی اور سب کچھ, بٹ آئی آلسو وانٹ ٹو میک شیور, آپ نے کہا تھا کہ کچھ ٹولز ہم استعمال کریں گے ٹو ڈیزائن الگوریدمس. I want to talk a little bit and make sure that all the tools that we are going to use to design this algorithm are on the table and we understand what each of those tools is and what it does. جی یاسر, آپ نے صحیح کہا کہ اس خاص طور پہ اس چھوٹے سے پرابلم کو جو آج ہم کریں گے, اس کو سالو کرنے کے لیے ہمیں جو میجر ٹول چاہیے وہ آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے. اس میں ایک گراف ہے جس میں آپ کو ایک پاتھ کی نشاندہی کی گئی ہے. ہم ایس سے اے پہ جا رہے ہیں, اے سے ڈی پہ جا رہے ہیں, ڈی سے ٹی پہ جا رہے ہیں. یہ ایک پاتھ ہے جس کا پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا. ہمارے پاس ایک ایسا ٹول ہونا چاہیے کہ اگر اس ٹول کو ہم بتائیں کہ اس گراف کے اندر, یہ گراف تمہارے سامنے ہے, یہ گراف ہم اس ٹول کو دے رہے ہیں اور ہم اس ٹول سے کہہ رہے ہیں کہ ایس ورٹیکس سے, سورس ورٹیکس سے ٹی ورٹیکس تک, ڈیسٹینیشن ورٹیکس تک ہمیں ایک پاتھ نکال کے دو. تو وہ ٹول آپ کو وہ پاتھ نکال کے دے گا ایفیشینٹلی. ہم اس سے یہ نہیں کہہ رہے کہ تم شارٹر پاتھ نکالو یا شارٹیسٹ پاتھ نکالو, ہم اس سے کہہ رہے ہیں ایک کوئی سا بھی پاتھ نکال دو. تو آپ کو اس پہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ اس نے فلاں پاتھ کیوں نکالا, اس نے لارجر پاتھ کیوں نکال دیا, اس نے چھوٹا والا پاتھ کیوں نکال دیا. ہم نے اس سے کہا تھا ایک پاتھ نکالو, اس نے ہمیں ایک پاتھ نکال کے دے دیا. تو یہ ٹول ہم استعمال کر رہے ہیں, اس کی لمیٹیشن بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے, اس کی پاور بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے. تو اس سلائیڈ میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے, اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بہت سارے پاتھ پاسبل ہیں ایس سے ٹی تک. ہمارا جو ٹول ہے وہ آپ کو کوئی سا پاتھ بھی دے سکتا ہے, وہ آپ کو شارٹر پاتھ بھی دے سکتا ہے, وہ آپ کو بڑا والا پاتھ بھی دے سکتا ہے. یا پھر اب آپ کا کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے, اوکے, دس از کلیئر. دس از اے ٹول دیٹ وی نیڈ دیٹ ول فائنڈ اے پاتھ. Are there any other minor tools that we need to discuss and put on the table so that our idea is complete, a set of ideas is complete? جی, تو ٹھیک ہے, ہم ان مائنر ٹولز کا بھی ذکر کر لیتے ہیں. ہم سب کو وہ میجر ٹولز اور مائنر ٹولز میں مہارت ہونی چاہیے استعمال کرنے کے لیے, تاکہ ان ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے ہم ایک زیادہ یوزفل چیز بنا سکیں. آپ کو سلائیڈ پہ نظر آ رہا ہے
کہ ہمارے پاس ایک ڈائریکٹڈ گراف ہے. اس ڈائریکٹڈ گراف میں ہم ایک ایج جو آپ کو نظر آ رہی ہے ورٹیکس اے سے ورٹیکس ڈی تک, ہم اس ایج کو ریموو کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس ایسا کوئی ٹول ہونا چاہیے کہ جب ہم اس ٹول سے کہیں کہ اس گراف کے اندر ورٹیکس اے سے ورٹیکس ڈی تک کی ایج ریموو کر دو, تو وہ ہمیں جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ایج ریموو کر دے. ہمارے پاس یہ ایکسپرٹیز بھی ہونی چاہیے کہ اگر ہم کوئی کسی ایج کی, کسی ڈائریکٹڈ ایج کی ڈائریکٹڈ گراف کے اندر ڈائریکشن ریورس کرنا چاہیں تو ہمارا ٹول وہ ڈائریکشن ریورس کر دے. آپ کو نظر آ رہا ہے رائٹ گراف میں ہم ڈائریکٹڈ ایج اے سے ڈی تک جو ایج جا رہی ہے ڈائریکشن میں, اس کی ڈائریکشن ریورس کر رہے ہیں, اور جو ہمارا نیا گراف ہے اس میں وہ ڈائریکشن ریورس ہو کے ہمیں نظر آ رہی ہے. تو بیسیکلی ہم نے 2 یا 3 ٹولز کی بات کی. کسی طرح سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے, ہمارے پاس ایک ایسا ٹول ہونا چاہیے جو ہمیں ایج ریموو کر سکے, ایج کو واپس ڈال سکے, انسرٹ کر سکے گراف کے اندر, یا کسی ایج کی ڈائریکشن کو ریورس کر سکے. تو اب ہم نے ان تمام ٹولز کا ذکر کر لیا, میجر ٹولز کا جن میں پاتھ نکالنے کا طریقہ ہمیں آنا چاہیے, مائنر ٹولز کا جس میں ایج ریورس کرنے کا یا ایج کو ریموو کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. ناؤ وی شوڈ آئی تھنک موو فارورڈ اینڈ فائنڈ میکسیمم ایج ڈسجوائنٹ پاتھس ان اے ڈائریکٹڈ گراف. یاسر, اب آپ کا کیا خیال ہے؟ I think actually that we've solved your problem of finding all edge disjoint paths. If we move to the slide, we've got a tool which finds a path. So we just run it on the graph once and it finds a path. Then we run it on the graph again, it finds another path, and so on until it's found all the paths that are there in this graph. نہیں یاسر, یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اگر آپ سے سلائڈ پہ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اگر ہم ٹول سے کہیں گے کہ ایک پاتھ نکالو, وہ آپ کو کوئی سا پاتھ بھی دے سکتا ہے, وہ آپ کو ایک پاتھ تو دے دے گا, یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے بالکل. لیکن جب آپ اس سے دوبارہ کہیں گے کہ ایک اور پاتھ نکالو, تو آپ دیکھیں سلائڈ کے اوپر کہ ہو سکتا ہے وہی پاتھ وہ آپ کو دوبارہ دے دے. آپ تیسری دفعہ اس سے کہیں گے کہ ایک پاتھ نکالو, وہ تیسری دفعہ ہو سکتا ہے وہی پاتھ دے دو. یہ سائیکل, یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا, اور وہ وہی پاتھ آپ کو بار بار دیتا رہے گا. ہم تو چاہتے تھے کہ وہ آپ کو ایسا پاتھ دے سیکنڈ ٹائم جس کی کوئی ایج بھی کامن نہ ہو. یہاں تو الٹا حساب ہو گیا, وہ آپ کو پورا کا پورا پاتھ اٹھا کے وہی والا دے رہا ہے جو اس نے پہلی دفعہ اٹھایا تھا. تو اب آپ یاسر اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ Okay, I see what the problem is. The algorithm is not intelligent enough to do it. But if we have some way of marking the edges that it has used once in one path, ان کو ہم مارک کر دیں اور وہ دوسری دفعہ اسے اوائڈ کرے کسی طرح, then we can go back and use the tool, the same tool. تو اب اس کا مطلب میں آپ کی بات سے یہ مطلب لیتا ہوں کہ مارک نہیں کرے بلکہ وہ ڈیلیٹ کر دے ان کو. Yes, perfect, ڈیلیٹ کر دو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ پاتھ نکالا, اور سلائڈ پہ اگر آپ دوبارہ دیکھیں تو آپ نے ایک پاتھ نکالا, آپ نے اس پاتھ کو ڈیلیٹ کر دیا, پھر آپ نے اپنے گراف کو وہ نیا گراف دیا جس میں سے وہ ایجز ڈیلیٹ ہو گئی ہیں, اور اب آپ نے اس سے کہا کہ ایک اور پاتھ نکالو. اب وہ پرانا والا پاتھ واپس نہیں آ سکتا اس لیے کہ وہ آپ نے ڈیلیٹ کر دیا. تو یہ تو میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ وہ پرانا پاتھ آپ نے ڈیلیٹ کر دیا, تو اب ہم دوبارہ سے جب پاتھ نکالنے کو کہیں گے تو آپ کا ٹول جو ہے وہ آپ کو ایک نیا پاتھ دے گا. لیکن شاید اس میں کچھ اور مسائل آ سکتے ہیں. ان مسائل کو ڈسکس تو ہم بعد میں کریں گے. پہلے اس الگورتھم کو ہم اس فارمیٹ میں لکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو فارمیٹ میں نے آپ کو دیا تھا. اب آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے وہ فارمیٹ, آپ اس پہ ذرا توجہ کریں. یہ الگورتھم 5.1 ہے جو کہ کوشش کرے گا میکسیمم ایج ڈسجوائنٹ پاتھ نکالنے کی ورٹیکس ایس سے ورٹیکس ڈی تک. اس میں ان پٹ آؤٹ پٹ اسی طرح سے ہے. اس کی باڈی, اس کے اندر جو باڈی ہے, بیسک آئیڈیا ہے اس گراف کے اندر, اس گراف الگورتھم کے اندر, وہ بڑا سمپل ہے. وہ یہ ہے کہ آپ ایک پاتھ نکالتے ہیں ایس سے ٹی تک, اور اس کے لیے آپ ایک فائنڈ پاتھ ٹول استعمال کریں گے. اس کے بعد آپ اس پاتھ کو ڈیلیٹ کر دیں گے, اور پھر آپ ایک اور پاتھ نکالنے کو کہیں گے, اور یہ سلسلہ اس طرح چلتا جائے گا جب تک کہ آپ سارے ایج ڈسجوائنٹ پاتھس نہیں نکال لیتے. اب آپ کو خود ہی اندازہ ہوگا کہ چونکہ آپ ایجز ڈیلیٹ کرتے جا رہے ہیں تو ایک ایسا وقت آئے گا جب یہ الگورتھم خود ہی ٹرمینیٹ کر جائے گا.
تو یہ تو ہم نے اس کو ایکسپریس کر دیا اس فارمیٹ کے اندر جس فارمیٹ جو اسٹینڈرڈ فارمیٹ ہم نے بنایا ہوا ہے. ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ ایک الگورتھم ہم نے ڈیزائن کیا اور اس کو ہم نے اس اسٹینڈرڈ فارمیٹ میں ایکسپریس کر دیا. اب ہم دیکھتے ہیں، غور سے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ الگورتھم واقعی ہمارا کام صحیح کرے گا یا نہیں. یاسر آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ اوکے، سو ٹرمینیٹ تو یہ کرے گا. آئی ایم جسٹ ونڈرنگ از اٹ این ایگزیکٹ الگوریدم؟ ول اٹ آلویز فائنڈ دی آل دا پاتھس دیٹ دیر آر ٹو بی فاؤنڈ؟ جی اب اس پہ ہمیں غور سے دیکھنا چاہیے. آپ کو سلائیڈ نظر آ رہی ہے؟ اس سلائیڈ پہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہمارے پاس ایک گراف ہے آپ کے سامنے. ہم ایس سے ٹی تک ایک پاتھ نکالنا چاہتے ہیں اور ہم اپنے فائنڈ پاتھ ٹول سے کہتے ہیں کہ ایک پاتھ نکالو. وہ جو پاتھ نکالتا ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے. وہ ہے ایس سے اے پہ ہم جاتے ہیں، پہلے اے سے ڈی پہ جاتے ہیں اور ڈی سے ٹی پہ جاتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارا جو الگورتھم ہے جو ابھی ہم نے نیا ڈیزائن کیا ہے الگورتھم 5.1، اس میں ہم یہ پاتھ جو ہم نے نکالا ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. جب اس پاتھ کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو اب آپ دیکھیں رائٹ ڈائیگرام کے اندر وہ گراف ڈرا کیا ہوا ہے جس میں وہ پاتھ ہم نے ڈیلیٹ کر دیا. اب ہمارے پاس سارے راستے بند ہو جاتے ہیں. Now I see what the problem is here. کیونکہ میں آنکھ سے دیکھ سکتا ہوں کہ اس گراف کے اندر there was more than one edge disjoint path، لیکن ہمارے جو الگوریدم ہے اس نے ایک ہی نکالا ہے and it's going to stop there. یعنی کہ ایک تیر سے اس نے دو شکار کر دیے ہیں which is not what we want to happen. تو اس میں یاسر اب آپ کو اس میں شکایت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ آپ نے الگورتھم کا جو ٹول تھا اس سے کہا تھا کہ ایک پاتھ نکالو، اس نے ایک پاتھ نکال دیا. اب اس پاتھ کی وجہ سے اگر آنے والے پاتھ ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں یا اس گراف میں 10 پاتھ تھے جو ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں، یہ آپ کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ اس ٹول کا نہیں ہے. اس ٹول نے سے آپ نے جو بھی کام کہا تھا وہ اس کام کو اس نے پوری طرح سر انجام دیا ہے. تو اب آپ سوچیں کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے. اب ایسا کریں کہ بیسکلی it has found not the right path. So I need to reject this and tell this to go and find another path, a more suitable path. دیکھیں جی یہ آپ اگر کریں گے تو اس کا مطلب آپ بیک ٹریک کر رہے ہیں. اور الگورتھمس کے اندر ایک چیز جس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، جس کے ہمیں بڑی احتیاط کرنی چاہیے، وہ یہ کہ آپ نے بیک ٹریکنگ نہیں کرنی. بیک ٹریکنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ دور جاتے ہیں، پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو میں نے غلط کام کیا تھا، یہ تو میں نے غلط راستہ پہ میں چل پڑا تھا، اب میں واپس جاتا ہوں. اس میں بہت ٹائم ضائع ہوتا ہے، اس میں بہت انرجی ضائع ہوتی ہے. اور ہم ایفیشینٹ الگورتھمس ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس لیے بیک ٹریکنگ کی بالکل کوئی اجازت نہیں ہے. آپ جو مرضی کریں، آپ واپس نہیں جا سکتے. آپ نے ایک پاتھ سلیکٹ کیا یا آپ کے فائنڈ پاتھ ٹول نے ایک پاتھ سلیکٹ کر لیا، اچھا کیا یا برا کیا، اب آپ نے اس کے ساتھ ہی چلنا ہے، واپس آپ نہیں جائیں گے. یہ آپ کی آپشن ہے کہ اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. I'm not sure what to do. You tell me what else is there. دیکھیں جی اب مسئلہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ یہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ وہ پاتھ ڈیلیٹ نہ کریں، اس لیے کہ اگر آپ پاتھ ڈیلیٹ نہیں کریں گے تو وہ آپ کا فائنڈ پاتھ ٹول جو ہے وہ دوبارہ سے جب آپ اس سے کہیں گے ایک اور پاتھ نکالو تو ہو سکتا ہے وہی پاتھ دے دیں. آپ وہ پاتھ ڈیلیٹ بھی نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ اگر آپ وہ پاتھ ڈیلیٹ کرتے ہیں تو یہ بالکل ممکن ہے کہ اس کو ڈیلیٹ کرتے کرتے ہم اور بھی پاتھ ڈیلیٹ کر دیں. تو کومل آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ایک ایج کو ڈیلیٹ کرنے کے علاوہ ہم اس پہ آخر اور کون سے آپریشن ہیں جو کر سکتے ہیں؟ ہم ان ایجز کو ریورس کر سکتے ہیں. ہاؤ از دیٹ؟ یاسر کیا خیال ہے آپ کا اس کے بارے میں؟ I think it's مزیدار چیز ہے، لیکن آئی ایم ناٹ شیور whether it works or not. آپ واقعی اس کی اگر کومل ہمیں پہلے بتا دیتی ہیں یہ آئیڈیا تو یو وڈ ناٹ بی ایبل ٹو اپریشیٹ دی کہ کتنا کیوٹ آئیڈیا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ آپ مزید اپریشیٹ کریں اس کی کیوٹنس کو، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ آئیڈیا ہمیں واقعی ہمارا مسئلہ سالو کرنے میں ہیلپ کرتا ہے، اور یہ واقعی ہماری ہیلپ کرتا ہے تو کیسے یہ ہیلپ کرتا ہے. لیکن اس کو دیکھنے کے لیے ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ کا آپ انتظار کیجیے. ہمیں امید ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آنے سے پہلے آپ
اپنی پرائر نالج کو ریفریش کر لیں گے. اور وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم ایک پاتھ نکال سکتے ہیں گراف کے اندر. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم ایک ایج ریورس کر سکتے ہیں. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم ایک ایج ڈیلیٹ کر سکتے ہیں گراف میں. تو نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ہمارا انتظار کیجیے گا، اور اس کیوٹ آئیڈیا کو، اس مزیدار آئیڈیا کو ہم آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کس طریقے سے ہمارے مسائل کو حل کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے. تھینک یو ویری مچ.